السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ جی ناظرین، آج کی جو ویڈیو یہ بڑی اہم ہے۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ چند دن قبل انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ووٹ کاسٹ کیا تھا ایک اینکر ریان طارق صاحب نے۔ تو ناظرین، تو اس کے بعد مفتی حنیف قریشی کا ایک جواب آیا ہے۔ انہوں نے کہا جی میں 10 کروڑ روپیہ انعام دوں گا جو ہمارے اوپر انجینئر محمد علی مرزا فتوے لگا رہے ہیں یا باتیں کر رہے ہیں، اگر وہ سچ ثابت کر دے۔ یعنی کون سے؟ آپ کو پتہ ہے، اللہ معاف فرما دے، استغفر اللہ معاذ اللہ، ان کے جو بڑے ہیں انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر جو چشتی رسول لکھا، جو بھی لکھا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، اس کے حوالے سے مفتی حنیف قریشی چیلنج کر رہے ہیں۔ تو آئیے ناظرین وہ بھی ہم ویڈیو دیکھیں گے، اور اس کے بعد انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ بھی ہم سنیں گے، پھر انشاءاللہ ناظرین فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ آئے مرزا میری دار تھلے، میرا 10 کروڑ روپے کا چیلنج ہے مرزے کو۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ میرا تمہیں چیلنج ہے، اہل سنت و جماعت کے کسی ایک عالم کی کتاب میں دکھا دو کہ اس نے لکھا ہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ ہمارا کلمہ ہے اور چشتی رسول اللہ ہمارا عقیدہ ہے۔ 10 کروڑ بھی دوں گا، تمہارے ہاتھ پہ بیعت بھی کر لوں گا۔ ایک انتہا پسندی اور خصوصاً مذہبی انتہا پسندی ہمیں دیکھنے کو ملی ہے، تو سر اس کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جو ہم کر رہے ہیں جی، کر دیے نا جی کام۔ آپ نے کبھی سوچا تھا کہ سنی شیعہ کی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، شیعہ سنی کی مسجد میں پڑھ رہا ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث فرقوں سے لوگ نکل کے آئے ہیں، سب ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ پہلے تو یہ فرقے چھوڑتے تھے نا تو باقاعدہ تقریریں کرتے تھے، میں نے یہ فرقہ چھوڑ دیا، میں ادھر آ گیا ہوں، اور پھر جدھر وہ پہلے نمازیں پڑھتے تھے ان کو کافر سمجھتے تھے اور نئے والوں کو مسلمان سمجھتے تھے۔ ہمارے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں وہ فرقے چھوڑ کے بھی آئے ہیں، نمازیں بھی ادھر ہی پڑھ رہے ہیں، چندے بھی ان کو دے رہے ہیں، انہیں مسلمان بھی سمجھ رہے ہیں۔ کئی مولوی کہہ رہے ہیں نا، یہ غلام محمد قادیانی دجال یہ کہتا تھا کہ میرے حق پہ ہونے کی دلیل یہ ہے جی کہ سارے لوگ میرے خلاف ہیں، تو انجینئر صاحب بھی یہ کہتے ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا تھا اللہ کے بندو، میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، تم جاہل لوگ ہو، تمہارے بزرگ بھی جاہل تھے، تمہارا واسطہ اس وقت بھی اگر میرے ساتھ پڑھ جاتا تو تمہارے بزرگ بھی ختم ہو جاتے جو مجھے ابھی بعد میں مارنے پڑے۔ غلام محمد قادیانی دجال جب یہ بات کرتا تھا نا تو باقی سب کو کافر سمجھتا تھا۔ میں اگر یہ کہتا ہوں نا کہ تم نے اور تمہارے بزرگوں نے کام ڈالا ہے تو میں تمہارے بزرگوں کو بھی مسلمان سمجھتا ہوں، تمہیں بھی مسلمان سمجھتا ہوں، اور جو تمہاری زندگی موت کا مسئلہ ہے چند ہے وہ بھی تمہیں دیتا ہوں۔ یہ کتنا بڑا فرق ہے، یہ دو 180 ڈگری، جائے گورے کی عدالت میں میرا مقدمہ لے جائے، یہ ایک ہے۔ دوسرا، غلام محمد قادیانی دجال وہ تو اپنی کتابیں اور اپنے معاملات لوگوں کے سامنے رکھتا تھا، میں تمہارے سامنے قرآن بخاری مسلم کے ترجمے تمہارے رکھتا ہوں اور تمہیں غلط ثابت کر دیتا ہوں، تمہاری کتابوں سے تمہیں غلط ثابت کرتا ہوں، اپنی کتاب کوئی لکھ کے نہیں دی، تو میرا اس کے ساتھ کیا لینا دینا؟ ہاں تمہارے بزرگ کوئی قریب اس کے ہو سکتے ہیں، کیونکہ جتنی مٹی پلید اس کی ہوئی تھی نا اس سے زیادہ تمہارے بزرگوں کی میں نے کر دی، چشتی رسول اللہ، اسد رسول اللہ کو نکال کے۔ ہاں سر اسی طرح کے کچھ موضوعات پہ آپ کا اسٹرانگ سٹانس ہے، تو آپ کا نہیں ہے؟ آپ چشتی رسول اللہ کو مانتے ہیں؟ نہیں سر میں نہیں تو مانتا۔ بس آپ کا بھی اسٹرانگ ہی ہے، ہر مسلمان کا اسٹرانگ سٹانس۔ آپ اتنے سے بھی اگر اس طرف چلے گئے کہ چشتی رسول اللہ ہو سکتا ہے کوئی مطلب اور ہو تو آپ فارغ ہیں؟ نہیں ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ ہاں تو میرا کوئی اسٹرانگ نہیں، آپ کا بھی اسٹرانگ ہے۔ نہیں سر ہمارا بھی نہیں ہے، حالانکہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ جن کا یہ عقیدہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ ان کا یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ جی بنیادی عقیدہ سر وہ اس چیز کی نفی کرتے ہیں کہ کیسے نفی بنیادی کرتے ہیں؟ عقیدہ نہیں ہے۔ اچھا بنیادی عقیدہ اگر نہیں ہے ان کا تو اس کے حق میں مناظرے انہوں نے کیوں کیے؟ کہہ دیتے نا یہ کفر ہے۔ شبلی بولے اس طرح پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، اور ختم نبوت کے ڈاکووں، شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا؟ کون ہے؟ کافر ہے۔ ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی، خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا۔ تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو۔ خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو۔ تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا کبھی کہا انہوں نے؟ سر آپ نہیں، پہلے نہیں، چھوڑ دو،
پھر یہ مانے کہ انجینئر سے پہلے جتنے بریلویوں کے بابے تھے سارے کافر تھے. مانو نا. ٹھیک ہے. ایک ٹکٹ میں 2 مزے تو نہیں میں کرنے دوں گا. ٹھیک ہے. میرے آنے سے پہلے تم لوگ یہ مناظرے کرتے تھے کہ چشتی رسول اللہ معرفت کی بات ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ نوری والا آپ نے مناظرہ دیکھا نا؟ جی سر دیکھا. وہ خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. اس مناظرے تک جتنے کروڑوں بریلوی ہیں سارے پھر کافر ہوئے نا. ٹھیک. ان کے بزرگ بھی کافر ہوئے کیونکہ دفاع کر رہے تھے. کہیں نا یہ کہیں میں ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں گا. چلو آگے ٹورو. ایک کہانی کہانی بند کرو. اللہ دے بندے پہلے کتنی مٹی تہاڈی پلید ہو بیٹھی ہے. تسی وہ گل کر ہی نہیں سکتے. مناظروں کی ویڈیوز موجود ہیں. تم چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہو. جو بندہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہا ہے وہ اس کا بنیادی عقیدہ ہے. اچھا. اگر عقیدہ نہ ہو تو وہ کفر کہے نا اس وقت. اب کہہ رہے ہیں نا آپ کو چھوڑیں. آپ کی تو بات ختم کی جا سکتی ہے. ختم اس طرح نہیں, اس طرح نہیں ختم ہوتی. ختم کرنا چاہتے. ہاں جی میں نہیں, جس طرح یہ کریں گے. اچھا. خود کریں گے ختم. یہ بتائیں گے کہ آج تک جن لوگوں نے چشتی رسول اللہ چھاپا, ٹھیک, اس کے حق میں مناظرے کیے اور ساتھ بیٹھ کے نعرے لگائے ان کے حق میں, ٹھیک ہے, اور ان کو جن لوگوں نے چندے دیے وہ سب کافر ہیں. ٹھیک ہے. کہیں گے یعنی کہ پچھلے جو تاریخ ہے اس کو نہیں. تو آپ مجھے بتائیں چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے سر بالکل ان کو چھوڑیں. آپ بتائیں چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے والا مسلمان ہے؟ نہیں سر. تو آپ کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے, وہ کیمرے کی طرف دیکھ کے ڈیمانڈ کریں. آپ کریں سر. بالکل ایسے یہ کہہ رہے ہیں جی. میں شاذلی صاحب ان کی نسبت تو شاذلی انہوں نے وہ صوفیانہ نسبت لگائی ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف بھی ہے, شاعر ہوں تھوڑا جی. اچھا تو شاذلی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرانے جتنے چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے ہیں ان کے میں کفر کی ڈیمانڈ کرتا ہوں. کرتے ہیں آپ ڈیمانڈ؟ سر میری بات سنیں سر, بات غلط ہے, میرے کو بتایا. وہ غلط نہیں, کفر ہے سر. کفر ہے سر, کفر ہے. ان کے کفر کی ڈیمانڈ کریں. وہ جس تک وہ بات نہیں پہنچی اس کو یار پہنچی بھی ہے تو تبھی دفاع کر رہے تھے نا. پہنچی بھی ہے نا, دفاع تبھی کر رہے ہیں نا. یہ کہتے ہیں بنیادی, بھائی بنیادی عقیدہ ہے جب آپ دفاع کر رہے ہیں. سر میں مثلا میرا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ چشتی رسول اللہ کفر ہے. ٹھیک ہے. میں پہلے دن سے اس کے خلاف بول رہا ہوں. جو پہلے دن سے چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں وہ ان کا عقیدہ ہے. سمپل سی بات ہے. اور اس سے اگلی بات ان کو بریلویوں کو صحیح سمجھ آئے گی. بریلویوں سے پوچھیں اشرف علی رسول اللہ کیا ہے؟ ہائے 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 تھوڑی دائی ہم ہے وہ آج بھی اس طرح ویلڈ جے. کیا آج کے بریلویوں نے کہنا چھوڑ دیا ہے کہ اشرف علی رسول اللہ معرفت کی بات تھی؟ نہیں سر. تو اشرف علی رسول اللہ آج تک کفر ہے. چشتی رسول اللہ آ کے آج بدل گیا. اچھا کیوں سر؟ یہ آپس میں مانتے ہیں سر. یہ میری کوشش تھی کہ ان ٹاپکس کی طرف نہ جائے. نہیں جائیں, کیوں نہیں جانا. آپ نے جب ایک بات کی کہ میرا یہ کہنا ہے بنیادی عقیدہ, میں نے ثابت کر دیا بنیادی عقیدہ. میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا ایسے موضوعات پہ ایک سٹرونگ سٹانس ہے. ٹھیک ہے, آپ کا بھی ہے نا. آپ کا کلمہ کیا ہے؟ سر میرا بھی کلمہ ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ شبلی رسول اللہ پڑھتے ہیں, شاذلی رسول اللہ پڑھتے ہیں؟ سر محمد رسول اللہ, قادری رسول اللہ پڑھتے ہیں؟ نہیں سر. کوئی اچھا, اور کوئی اگر محمد کی بجائے کسی اور کا نام بیچ میں لے اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کافر سمجھتے ہیں. تو میرا آپ والا عقیدہ ہے نا یار. 295C جو قانون ہے اس کے اوپر ہمیشہ سے امت کا اجماع رہا ہے کہ گستاخی رسول کی سزا موت ہے, یا آج کے علماء نے اس اجماع کو اپنایا ہے؟ آج کے علماء نے اجماع کیا ہوا ہے. اچھا ہاں جی سر. اس کے تھوڑے خود دیکھیں تقی عثمانی صاحب کی اپنی آڈیو لیک ہو گئی تھی کہ فقہ حنفی میں یہ سزا نہیں ہے. ٹھیک ہے. حنفی مسلک میں گستاخی کی سزا قتل نہیں ہے, بلکہ کوئی بھی حاکم اپنے ضوابطین کے مطابق جو سزا تجویز کرے وہ کر سکتا ہے. سمجھے نا. اللہ یہ کہ مسلمان ہو تو مسلمان اس سے مرتد ہو جائے گا, مرتد کی سزا قتل ہوتی ہے. اور غیر مسلم اگر کرے گا تو غیر مسلم جو ہے اس کی سزا قتل نہیں ہے, کوئی اور سزا اس کو دی جائے گی. حنفیہ کا مطلب یہ. لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ ہر صورت میں چاہے گستاخی کرنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, ہر صورت میں اس کی سزا قتل ہے. اور پاکستان میں جو قانون بنایا گیا, قانون توہین رسالت, وہ جمہور کے قول پر بنایا گیا کہ اگر کوئی گستاخی کرے تو اس کی سزا قتل ہے. تو تقی عثمانی صاحب تو ایسے نہیں مانتے, اور وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ فقہ حنفی میں یہ سزا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور سزائیں ہیں البتہ 295C کے تحت گستاخ رسول کی سزا کفر اس وقت یعنی قتل ہوگی جب کوئی بندہ عادی مجرم ہے تو اسے فساد فی الارض کے تحت جو آیت محاربہ ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 33, تو اس کے تحت اسے قتل کیا جا سکتا ہے. باقی گستاخ رسول اگر ہے اس پہ توبہ پیش کریں, توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے. دیٹس آل. یہ کہتے ہیں توبہ بھی قبول نہیں ہے, ہمیں اس سے اختلاف ہے. 295C سے اختلاف نہیں ہے. اچھا. 295C کی غلط امپلیمنٹیشن سے اختلاف ہے.
295C اس وقت اپلائی ہوگی جب کوئی بندہ عادی مجرم ہو, اسے غلطی بتائی جائے تب بھی وہ توبہ نہ کرے اور بار بار مسلمانوں کو تکلیف دے اس کے لیے. اور اگر ایک بندہ کہتا ہے میں نے گستاخی کی نہیں ہے اور یہ گستاخی میری نظر میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں تو یہ کہنا چاہ رہا تھا, تو اس کی تعویل قبول کی جائے گی اگر وہ اسلام پہ وہ تعویل بنتی ہے. وہ تو فقہ حنفی میں بھی لکھا ہے کہ اگر کسی کی بات کے 100 میں سے 99 مطلب کفر کے نکلتے ہیں اور ایک اسلام کا, تو مفتی پر واجب ہے کہ وہ اسلام کا فتویٰ لگائے گا. یہ تو مفتی حنیف قریشی کی بھی اس کے اوپر ویڈیو آ چکی ہے, انہوں نے ویڈیو میں کہا ہے کہ ہر بندے کو گستاخ رسول نہ کہیں, اگر 100 مطلب بھی کفر کے بنتے ہیں اور ایک اسلام کا تو ہم اسے مسلمان سمجھیں گے. ٹھیک ہے. جب تک کوئی کنفرم گستاخ رسول نہ ہو آپ کسی کو قتل کرو گے, آپ قاتل ہو, آپ عاشق نہیں ہو کہ بھائی بندوق چکی اپنی خود ہی فتویٰ, خود ہی مفتی, خود ہی جناب عمل, خود ہی جج اور خود ہی قاضی, ایسے نہیں ہے. تم کہاں سے آ گئے جنہیں نماز نہیں آتی اور تم یہ فتوے دو کہ کون گستاخ رسول ہے اور کون گستاخ رسول نہیں ہے؟ یہ مذاق ہے کیا؟ خبردار خبردار, آگاہ رہو. جس طرح توہین رسالت کے حوالے سے معاملہ خطرناک ہے, اس طرح انسانی جان کے حوالے سے بھی معاملہ بڑا خطرناک ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی, تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی, تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی, تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ آپ کہاں ہیں, آپ کو کیا پتا عام عوام کو کہ کیا چیز توہین پر منطبق ہوتی ہے اور کیا چیز جو ہے نا نہیں ہوتی. تو یہاں پہ تو 100 کے 100 بھی اسلام کے بنے, تو یہ خود انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. آخر اس اجماع کو اس دور میں نئے طریقے سے اپنانے کی کیا ضرورت کوئی اجماع کوئی نہیں یار, اجماع کہاں سر, وہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں نا کہ پہلے اجماع, اگر یہ اجماع دیکھیں ابو حنیفہ کے جو قول ہے وہ سامنے ہے کہ انہوں نے اس چیز کی نفی کی ہے جو اجماع آج اپنایا گیا, ٹھیک ہے. تو آخر آج کل کے علماء کو کیا ضرورت ہے اس طرح کا؟ کوئی اجماع نہیں اپنایا ہوا, بس انہوں نے ایک قانون بنوا دیا ہے اور اس کو وہ اپنی جگہ لے کے چل رہے ہیں. ادروائز اگر یہ قانون امپلیمنٹ ہو گیا نا تو اہل حدیث اور دیوبندی تو بریلویوں نے کاٹ دینے ہیں سارے, کیونکہ وہ ان کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو, ٹھیک ہے. اور اہل حدیث جو ہے ان کو مشرک سمجھتے ہیں. وہ کہیں گے کہ جب رسول اللہ کا گستاخ واجب القتل ہے تو اللہ کا گستاخ تو ہم پہلے قتل کریں گے, تو بریلوی سارے قتل کر دینے اہل حدیثوں نے. تو اس کی پریکٹیکلی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہونی. اور میں آپ کو بتا دوں یہ FATF کے بعد تو 295C اب کسی پہ لگنی ہی نہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, کبھی بھی نہیں لگنی. یار پاکستان میں کون گستاخ رسول ہو سکتا ہے؟ یہاں کو رسک لے سکتے ہیں. آج تک جتنوں کے آتے ہیں اس کو واقعات تو یہ کہہ رہے ہیں نا یار, جو چشتی رسول اللہ گستاخ رسول چھاپ رہے ہیں ان کے اوپر انہوں نے 295C کیوں نہیں لگائی؟ اچھا ہاں, یہ تو پہلے اپنے گھر کی خبر لیں نا. ٹھیک ہے. ان کے اپنے گھر میں کھرا نکل آیا گستاخی کا, چشتی رسول اللہ, اشرف علی رسول اللہ, تو ان پہ کیوں نہیں 295C لگا رہے ہیں؟ آج کل کے حالات کرنٹ سینیریو کی بات ہو رہی ہے, تو TLP کے اس موقف کی تائید کریں گے, مکافات عمل ہے. ہاں مکافات عمل ہے, کوئی شک نہیں. TLP والے کافی کہتے ہیں تو TLP کے ساتھ بھی مکافات عمل جو ہے نا وہ ہو گیا نا, میں آ گیا ہوں. اچھا ہاں, یہ کہتے تھے ہم ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں. میں نے کہا چشتی رسول اللہ کو غلط کو. آج تک سعد رضوی صاحب کی جرت نہیں ہوئی چشتی رسول اللہ کو غلط کے. تو سعد رضوی صاحب آپ پہ مکافات عمل میں ہوں. اچھا, میرے پہ کوئی مکافات عمل نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ میں کسی غلط سٹانس پہ اپنے آپ کو قائم رہنے نہیں دیتا. جیسے ہی مجھے پتا چلتا ہے نا کہ یہ بات غلط ہے, میں 31 سال بریلوی رہا ہوں, اس وقت میں دیوبندیوں کو گستاخ رسول سمجھتا تھا. جب مجھے پتا چلا بریلوی بھی گستاخ رسول ہے تو میں اس سے بھی پیچھے ہٹ گیا. تو میں مکافات عمل اپنے لیے خود تو ہو سکتا ہوں. اچھا ہاں ٹھیک ہے, کہ بھی میں خود توبہ کر لوں گا. ٹھیک ہے. تو TLP کے اوپر میں مکافات عمل ہوں کہ ختم نبوت نہیں, تمہاری تحریک ہے اینٹی قادیانی تحریک. ٹھیک ہے. ختم نبوت تب ہوگی جب تم چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ کو بھی غلط کو. اچھا چھوڑ دیں, سعد رضوی صاحب چشتی رسول اللہ کو غلط کہنے سے ڈرتے ہیں, اشرف علی رسول اللہ بھی غلط نہیں کہہ رہے نا, کیونکہ ووٹ ٹوٹتے ہیں, سیاسی مفادات. اس کا مطلب ہے ٹھیک ہو گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دین پہ کمپرومائز کر لو, اپنے عشق رسول پہ کمپرومائز کر لو. تو میں تو ایسی سیاست پہ لعنت بھیجتا ہوں جس میں عشق رسول جو ہے وہ داؤ پہ لگ جائے انسان کا. ایسی سیاست پہ لعنت. ٹھیک ہے سر, آپ بھی لعنت بھیجیں سر, آپ کے ساتھ سر نہیں, میرے ساتھ نہیں, آپ اللہ کے نبی کے ساتھ. سر ایک طرف غامدی صاحب اور اس کے بعد ڈاکٹر مولانا اسحاق مدنی ہے, ٹھیک ہے, وہ ان کا ایک بلنڈر ختم نبوت کے حوالے سے آپ نے اس کو کنڈیم بھی کیا, میں نے ویڈیو بھی دیکھی. یہ دونوں چیزیں, لیکن پھر بھی آپ ان دونوں کو سراہتے ہیں, ان کو اپنا استاد گردانتے ہیں. تو سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, کہ آپ جن علماء کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں, کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کی غلطیوں کی نشاندہی کے بعد ان کی جو اچھی بات ہے اس کی ستائش کر دی جائے؟ آپ کو اچھی بات بتائیں ان کی, میں کرتا ہوں, میں آپ کو نام پیش کرتا ہوں, آپ ذرا ان کی اچھی بات بتائیں. سر جو اچھی بات ہے اس کی ستائش کر, یعنی جو بات اچھی ہے اس کو اچھا کہہ دیا جائے, جو بری ہے اس کو برا کہہ دیا جائے. میرے بھائی اچھی بات بتائیں نا کوئی. غامدی صاحب کی میں اچھی باتیں بتا دیتا ہوں. غامدی صاحب چشتی رسول اللہ, اشرف علی رسول اللہ کو کفر سمجھتے ہیں. ٹھیک. غامدی صاحب کے علاوہ کون سا عالم دین ہے جو اس کو کفر سمجھتا ہے؟ میں اس کی تعریف کر دیتا ہوں, بتائیں ذرا, ایک بندے کا نام لیں.
سر میں علی بھائی میں نہیں نا آگے چلے نا, آپ نے ایک بات کی ہے نا, میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں, آپ نے جو کہنا تھا کہہ لیا, اب آپ نے وہ کہنا ہے جو آپ نے دعویٰ کیا ہے. جی آپ نے کہا کہ بندہ لے, میں کہہ رہا ہوں بندہ ہی کوئی نہیں ہے, بندہ لے کے آئے نا, میرے سامنے بندہ رکھے نا. چشتی رسول اللہ اور اس کے علاوہ یعنی کہ کوئی نہیں, تو اسلام میں توحید کے بعد سب سے بنیادی چیز ختم نبوت ہے کہ نہیں؟ بالکل. تو ختم نبوت پہ یہ ڈاکہ ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. تو جو لوگ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, جن کے بزرگ اس کے ماننے والے ہیں, پڑھوانے والے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی میں تعریف کہاں سے کر دوں؟ تو سر پہلے اس کا مطلب ہے کہ غامدی صاحب کا جو بلنڈر وہ بھی تو کافی بڑا ہے. ایک منٹ ایک جگہ رکھیں. ٹھیک. ہاں اس طرح نہیں ہے. ختم نبوت کے معاملے میں غامدی صاحب چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ کو کفر کہہ رہے ہیں, جبکہ باقی سارے فرقے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ایون اہل حدیث بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اہل حدیث اس لیے ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ وہ اس کے خلاف بولنا چھوڑ گئے. یہ گلے پھاڑنے والوں کو کلپ آیا چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ کے خلاف, اون بنا دو, جڑیں بڑھو, بنا دیں, بڑھا دو. ٹھیک ہے. تو آپ کیسے سمجھتے ہیں بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. اللہ کے بندے منجی ٹکوا لیں گے اپنی. وہ تو یار وہ تو بریلویوں کے پیر کو پیر صاحب کہہ رہے ہیں, انہوں نے تو بریلویوں کو اپنا پیر مان لیا ہوا ہے, ان کو فائنانسنگ کر رہے ہیں, ان کے دھرنوں میں شامل ہو رہے ہیں, وہ کیسے ان کو یہ کہہ سکتے ہیں؟ آج کل اتحاد ہے نا. ہاں تو مجھے بتائیں میں پھر کس عالم کا نام لوں؟ عالم لیں اچھا جس کے عقیدے غامدی صاحب سے بہتر ہوں, ٹھیک ہے, مولانا اسحاق صاحب سے بہتر ہوں, ٹھیک ہے, کہ یہ وہ عالم ہے جس کے عقیدے ان سے بہتر ہیں, میں اس کی تعریف کر دوں گا. زندہ بندوں میں بندہ کوئی لے آئے, کوئی لے کے آئے نا. جب آپ لائیں بھی کوئی نا, پھر مجھے آپ یعنی اصرار کریں کہ جی میں فلاں عالم کی تعریف کر دوں, ادھر تک میں ابھی پہنچا نہیں ہوں نا وہ, اور آپ کہہ رہے ہیں ان کی اچھی باتوں کی تعریف کر دیں, تو اچھی باتیں آپ لے کے آئیں, میں ان کی تعریف کر دوں گا کہ ہاں یہ اچھی بات ہے, میں اس کی تعریف کرتا ہوں. مثلا میں تعریف کرتا ہوں کہ خاتم رضوی صاحب نے اہل حدیث کو کہا تھا سوراں دے سور, بہت اچھی گل کی تھی, یہ واقعی سوراں دے سور جے. تعریف کرتا ہوں, میری تعریفاں پھر اس طرح دیا ہون گیا جے, اور کرنا تعریف تھوڑی سی چھوڑ دیں. اچھا علی بھائی, آپ فرقہ واریت بہت بہترین سٹانس ہے, تفریق کو ختم ہونا چاہیے. آپ کیا چاہتے ہیں تمام فرقے ختم ہو کر ایک علیحدہ شناخت اختیار کر لیں یا ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کر لیں؟ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کریں, ٹھیک ہے, اور کافر نہ کہیں. ٹھیک. اس کے بعد تبلیغ کریں ایک دوسرے کو, اپنا موقف رکھیں. ٹھیک. پھر پیڑ پالو, جدی جیت ہو جائے وہ جیت ہو جائے گی. یعنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث سارے کے سارے اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں نا, اور یہ مانتے ہیں یہ سنیوں کی کتابیں ہیں. ٹھیک. ہمیں بھی ایکسیپٹنس دیں. جی میں بھی یہ کتابیں مانتا ہوں, بلکہ میں ہی مانتا ہوں, تم لوگ تو صرف نام کے ہی ہو. ٹھیک ہے, میں نے ان کتابوں کو تمہارے مدرسوں میں جو پڑھی جاتی تھی ان کو میں نے تمہاری عوام کو بتا دیا. ہمیں بھی ایکسیپٹنس دے دو کہ آپ کو بھی جینے کا حق ہے, ہمیں بھی جینے کا حق ہے. ہم آپ کی پبلک کو اپنا سٹانس بتاتے ہیں ان کتابوں سے, آپ کے حق میں کوئی ان کتابوں میں بات موجود ہے اپنی کتابوں میں, وہ ہماری پبلک کو بتائیں, اور پھر ٹھیک ہے میچ ڈل گیا, جو جدھر بندہ لے کے جانا چاہتا ہے چلا جائے. اور میں ایسے بڑی بات کر رہا ہوں آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے, میں ایک نئی آفر دے رہا ہوں, چلیں ابھی میرے دماغ میں آئی ہے. مفتی اعظم پاکستان بریلویوں کے مفتی منیب صاحب اچھا آ کے میرے اس کرسی پہ بیٹھ کے درس دیں. ٹھیک ہے, میں انہیں اوپن کہتا ہوں کہ آ کے درس دیں. اچھا, اور مجھے اجازت دیں کہ میں ان کی مسجد میں ایک جمعہ پڑھاؤں. اچھا, اور میں بریلویوں کی عوام کے سامنے مقدمہ رکھوں اپنا. ٹھیک ہے, تو میں تیار ہوں. اس طریقے سے تقی عثمانی صاحب ٹھیک ہے آ کے میرے اس پلیٹ فارم کے اوپر, یہ پلیٹ فارم ان سے بڑا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ تقی عثمانی صاحب کو 2-2.5 ہزار بندہ دیکھتا ہے, ہماری ویڈیو جو ہے 24 سے 48 گھنٹے میں 1 لاکھ کراس کرتی ہے. تو میں پھر بھی ان کے جمعے خطبے میں یار کتنا بندہ ہوگا, 2,000-2,500. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو 1-1.5 لاکھ بندہ دیکھ لیتا, اور پرانی ویڈیوز تو ملینز کراس کی ہوئی ہیں. ہمارا پلیٹ فارم بڑا ہے ان سے, اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں وہ آگے یہاں پہ اتوار والے دن خطاب کریں, اور مجھے اجازت دیں کہ میں ان کے مدرسے میں ایک جمعے کا خطبہ دوں. اور شرط یہ ہوگی کہ جب میں خطبہ دے رہا ہوں گا وہ سامنے بیٹھے ہوں گے, اور جب وہ خطبہ دے رہے ہوں گے میں ادھر سامنے بیٹھوں گا. اچھا. میں اپنا مقدمہ ان کی عوام کی عدالت میں رکھتا ہوں, اور وہ اپنا مقدمہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی عدالت میں. بہترین سولوشن ہے سر, بہترین سولوشن ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ قیامت تک راضی نہیں ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے انہوں نے اپنی عوام کو اور عقیدے بتائے ہوئے ہیں, اور ان کی کتابوں میں اور ہیں. مجھے بتائیں کون سا دیوبندی ہے جو ایک ایسے رسول اللہ درست ہے, اور میں نے تو بات ہی اس پہ کرنی. تسی کہ سمجھو کہ میں ستنجے دا طریقہ 92 سنتیں اور دعوت دسنا ہے؟ نہیں, میں تو گل ہی تو شروع کرنی ہے, میں المونت کھول لینی ہے کہ ہاں دیوبندیوں تم میں سے کتنے لوگ ہو جو قبروں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہو. کیا یہ شرک ہے؟ وہ سارے کہیں گے شرک ہے. میں کہوں گا تواڈے ابے نے لکھیا جے تے تقی عثمانی دے بھی اوتے تھلے سائن ہوئے نے. ہن دسو اے بیٹھے جے پوچھو اینو, پھر سائیں آپ پوچھن گے سائیاں نو. ہاں میرے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. میں مفتی منیر صاحب کی جب مسجد میں جمعہ پڑھاؤں گا تو
تو میں اسے کہوں گا بھی چشتی رسول اللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, بلکہ پہلے پوچھوں گا اشرف رسول اللہ, سارے کہنے کے کافر. پھر میں کہوں گا اشرف دی جگہ کوئی بھی نہ آ جائے, پاوے مفتی منیر دا بھی آ جائے وہ کہنے کے کافر, پاوے چشتی بھی آ جائے وہ کہنے کے کافر. میں کہوں گا نکل آیا جائے. ٹھیک, ہوں دسو. تو اللہ کے فضل سے ان کے ساجد میر صاحب کے لیے بھی ہے, وہ تو شاید ہی کوئی نہیں, وہ تو ویسے ہی اپنی موت مر گئے. ساجد میر صاحب دی جڑی جماعت ہے وہ اپنی موت مر گئی, کیونکہ انہوں نے تو اناؤنسمنٹ کر دیتی ہے کہ بخاری مسلم نو اسی مننا ہی نہیں. ہاں بس صرف رکھنا ہے. ان کے لیے بھی آفر ہے. ساجد میر صاحب آئے بیٹھے ہیں ادھر, اور ساجد میر صاحب کی وجہ سے جو میں نے بار بار ان کا نام لیا ہے, انہوں نے وہ اپنا منڈا فارغ کر دیتا ہے. جی وہ نکال, انہوں نے کہا منڈا تیری میری داڑھی چٹے ذلیل پہ ہونا میں آخری وقت تیری وجہ نہ. ٹھیک ہے نا. تو ساجد میر صاحب کے لیے بھی آفر ہے کہ ساجد میر صاحب یہاں بیٹھے, اور جہاں ساجد میر صاحب جمعہ پڑھاتے ہیں وہاں میں پڑھاؤں گا. میں ان کے سامنے مقدمہ رکھوں گا کہ بھئی تمہارے بڑے یہ کہتے رہے. ٹھیک ہے, یہ آج مشاجرات صحابہ پہ جتنے فتوے بتا رہے ہیں نا, میں یہ سارے فتوے اہل حدیث نے جو بخاری کی شرح لکھی ہے نا, داؤد راز نے, اس میں اس نے سیدہ عائشہ, طلحہ, زبیر اور حضرت معاویہ, ان سب کو لکھا ہے یہ حکومت وقت کے باغی تھے. یعنی آپ نے کوئی نئی بات نہیں کی, کوئی نئی بات نہیں کی ہے. اور ابن حجر اسقلانی سے بھی دکھاؤں گا, اور ابن تیمیہ سے دکھاؤں گا کہ ان کے ابے نے لکھا ہے کہ میرے شام نے حضرت علی پہ سب کروایا. میں سارا کچھ ان کو دکھاؤں گا, اور میں ان کو بتاؤں گا کہ میں رافضی ہوں کیا. اگر وہ کہیں گے ہاں, تو پھر میں کہوں گا بھی مجھ سے بڑا رافضی ابن تیمیہ ہے. وہ کہیں گے ہاں وہ تم سے بڑا رافضی ہے. تو اہل حدیث تک قیامت تک میں منجی پھر ٹھوک دیتی. ابن تیمیہ رافضی ہے تو وہابی ختم. اور محمد بن عبد الوہاب کا بیٹا عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب, اس نے تو جو کچھ میرے شام کے بارے میں لکھا ہے وہ میں نے بتایا سیرت الرسول کتاب سے, وہ تو یہ ان کی کانپیں ٹانگ جائیں گی کہ کتنی خطرناک باتیں ہیں. خطرناک, ہاں خطرناک نہیں, خطرناک. اچھا ہاں, وہ ساری باتیں. اور میں ان کو پوچھوں گا بتاؤ پھر وہابی فرقہ جس کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر رہا ہے, تمہارا ابا پھر رافضی تھا تو پھر تمہارا فرقہ فارغ ہو گیا. تو یہ کوئی بھی رسک نہیں لے سکتا. میں آپ کو کلیئر کٹ بتاؤں, کوئی بھی فرقہ یہ رسک نہیں لے سکتا. میں ابھی نہیں بڑھ چڑھ کے بول رہا. دیکھیں یہ کہتے ہیں جی ذات دی کوڑکی لی تے شتیراں نو جپے, حالانکہ محاورہ الٹ ہو چکا ہے. شتیر تے اسی اس ٹائم جناب, ہاں جی ہاں, تسی تو کوڑکیلی تو بھی تھلے ٹر گئے. پھر بھی دیکھو اس شتیر دا حوصلہ ویکھو کہ وہ کوڑکیلی نو کہہ رہا ہے تو میرے اتنے آ جا, میں تیار ہاں, آ جا تھلے جپا مارے اتنے آ جا, بے شک آ اتنے بہ, اتنے آ کے بہ اتنے, میں اتنے بواں گا, لیکن منو بھی اجازت دے. لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے میں, کیونکہ تم لوگ مکر جاؤ گے بعد میں, پہلے میں پڑھاواں گا جمعہ, اور میں میڈیا میں دوں گا. ظاہر ہے میں تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاؤں گا نا اگر بات سے پھر گیا. پہلے میں جمعہ پڑھاؤں گا, پھر یہ میرے ممبر پہ آئیں گے. جمعے کو یہ جمعہ پڑھوا لے, اتوار کو چلے اگلی آفر بھی, اتوار والے دن ان کی ریٹرن ٹکٹ پی آئی اے کی میں دوں گا, مفتی منیب کی بھی اور تقی عثمانی کی بھی, اور یہاں سے ایئرپورٹ سے بھی ہم ان کو اسپیشل گاڑی میں ریسیو کریں گے. ٹھیک ہے, یہ جمعے کو مجھ سے کروا لیں وہاں, اور ہفتہ بیچ میں نکل گیا, اتوار کو آ کے یہاں بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے, یہ آفر ہے انشاءاللہ. ساجد میر صاحب, جی ان کے لیے ساجد میر صاحب کے لیے تو یہاں سے گاڑی بھجوا دیں گے, وہ تو لاہور میں ادھر ارد گرد ہیں, ان کے لیے تو تینوں بڑے, جی تینوں کو. ناظرین چلیں میں تھوڑا سا پیچھے چلتا ہوں. آپ کو تو اس بات کا علم ہے کہ سب سے زیادہ عوام الناس کو گمراہی کے رستے پر کون چلا رہا ہے, یہ بھی آپ کو پتہ ہے. ضروری نہیں کہ اب آپ کو ہر چیز کلیئر سامنے رکھی جائے, ورنہ آپ سرچ بھی تو کر ہی سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ وہی مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں جنہوں نے وہ بھی واقعہ سنایا. کون سے بلا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دوبری والا واقعہ, یہ بھی سناتے رہے. اب آ کر ان کے کچھ لوگوں کو یعنی سمجھ آئی ہے, انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو سب جھوٹ ہے. لیکن اس بندے نے نہیں کہا, وہ جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ دوبری والا واقعہ, اس بندے نے ابھی بھی نہیں کہا کہ چلو ہم سے جو ہو گیا سو ہو گیا. اگلی بات ہم کرتے چلے. یہی بندہ ہے نا سامنے ممبر پر بیٹھ کے عوام الناس کو سٹوریاں سنا رہا ہے. دکھ والی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن دی ہے, محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان دیا ہے. اتنی عوام قوم بیٹھی ہے تو حق بنتا ہے اس کا کہ یہ عوام الناس کو رب العالمین کا قرآن پڑھ کر سنائے, محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پڑھ کر سنائے. اور اگلی بات, تیسری بات, عوام الناس کا بھی حق بنتا ہے وہ کہے کہ آپ یہ ہمیں سٹوریاں قصے کہانیاں تو سناتے ہیں,
کبھی ہمیں قرآن کا ترجمہ پڑھ کر بھی سنا دے، کبھی ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی پڑھ کر سنا دے، تو ناظرین حیرانگی ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر۔ اور اگلی بات ہم کرتے چلے یہ مفتی نعیم قریشی نے جو بھی کہا آپ نے سن لیا، چلے کم سے کم جن بزرگوں نے، جن لوگوں نے یہ باتیں لکھی ہیں ان کے اوپر بھی تو بات کر ہی سکتے ہیں نا۔ یہ تو کہہ سکتے ہیں انہوں نے غلط کیا، جو بھی کیا بس ان کو ان کے یعنی کہہ دے کہ ہم ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو نہیں مانتے۔ زیادہ تر میں یہی بار بار اکثر ناظرین زیادہ تر آپ سے یہی بات کہی ہے کہ جس بندے کے پاس عقیدہ توحید ہے، اور دوسرے نمبر پہ آپ حیران ہوں گے کہ جس بندے نے عقیدہ توحید اپنا لیا، آپ حیران ہوں گے تمام انبیاء علیہ السلام نے یہی تو قوم کو آ کر واز کیا نا، قال یا قوم اعبدوا اللہ، کیا میری قوم عبادت ایک اللہ رب العالمین کی ذات کی کرنی ہے۔ لیکن ناظرین یہاں پہ لمبی چوڑی گفتگو کرنے کی بجائے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی فکر دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔